بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، پیارے بھائی اور بہنوں، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے نبوت سے ہجرت تک کے کچھ حالات، نبوت کی ابتدا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق اسی حرا کے غار میں اللہ پاک کی طرف دھیان لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر اور زیادہ زور سے دبایا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو تمام کائنات میں خالق ہے، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور پڑھو آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم عطا فرمایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلے یہی 5 آیتیں اتری ہیں۔ اب آج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، رسول اور نبی ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چاند کے مہینوں کے حساب سے 40 برس 1 دن کی تھی۔ پیر کا دن تھا ربیع الاول کی 9ویں تاریخ تھی۔ 6 مہینے پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے سچے خواب نظر آنے لگے تھے۔ کبھی کبھی راستے سے گزرتے تو مکہ کے بعد پتھر آپ کو سلام کرتے تھے۔ ورقہ کی تاریخ، نبی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو بے شک بہت بڑا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ پر ذمہ داری کا بوجھ بھی ڈال دیا گیا۔ اس وقت صرف مکہ والے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا والے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے، گمراہ اور بدعقیدہ ہو گئے تھے۔ اس لیے آپ پر سب کو سچی بات بتانا اور سیدھی راہ پر لگانا تھا۔ اسی خیال سے آپ کا دل کانپ اٹھا۔ گھر واپس پہنچے تو بہت پریشان تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے چادر اڑا دو۔ جب ذرا طبیعت سنبھلی تو اپنا سارا حال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دیکھ کر آپ کو ہر طرح اطمینان دلایا اور کہا آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، کمزور اور بے کسوں کو سہارا دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کوئی آسیبی یا شیطانی اثر کی بات نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ شیطان کا اثر تو برے آدمیوں پر ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کے خاندان میں اس زمانے میں مکہ میں پڑھے لکھے بوڑھے آدمی ورقہ بن نوفل موجود تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا حال ورقہ کو سنایا۔ ورقہ نے فوراً کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کے پاس آتا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ اگر میں اس وقت زندہ رہ گیا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کیا میری ہی قوم مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، سب پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ورقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچیرے بھائی تھے، وہ عیسائی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں آخری نبی کے آنے کی نشانیاں پڑھی تھی، اس لیے فوراً پہچان لیا اور بتا دیا کہ وہی اللہ کے آخری نبی ہے جن کی خبر پہلی آسمانی کتابوں میں دی گئی ہے۔ ورقہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی آنکھ کی روشنی بھی جاتی رہی تھی۔ اس واقعہ سے تھوڑے ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔